اللہ تبارک و تعالی بغیر قسم کھائے بھی اگر کوئی بات کہے تو وہ 100% سچ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کوئی اہم بات اور ضروری بات اگر اللہ تعالیٰ کو بتانا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی ایک مخلوق کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر پھر آگے کا مضمون بیان فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ القارعہ کی تفسیر سنی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے آنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے نامہ اعمال کا وزن کیا جانا اور اس کے تولے جانے کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، تو وہ بڑے ہی عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی اور نیکی کا پلڑا اگر ہلکا ہوگا تو پھر وہ بڑے ہی خسارے میں ہوگا، جہنم کے گڑھے میں ہوگا۔ آج کی تفسیر انشاءاللہ سورۃ عادیات پر ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کی قسم کھا کے پھر انسان کی 2 برائیوں کا تذکرہ فرمایا، اور گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 5 صفات گھوڑوں کے ذکر فرمائے۔ اور اس سے پہلے بھی بات آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی اگر کوئی بات کہے تو وہ 100% سچ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہم بات اور ضروری بات اگر اللہ تعالیٰ کو بتانا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی ایک مخلوق کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر پھر آگے کا مضمون بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کو اگر قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا انسان کو جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں اس چیز کے اندر اور پھر قسم کے بعد جو مضمون اور جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
ان دونوں کے اندر ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم اصطلاحی زبان میں اگر ہم کہیں کہ قسم اور جواب قسم کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ایک خاص ربط پیدا فرماتے ہیں، ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ترجمہ دیکھیں آیت کا، پھر اس کے بعد اس کی کیا مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی ہے، اور 5 صفات اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے کیوں بیان فرمائی ہیں، وہ چیز ہم تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں، آواز کرتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر جو اپنے پیروں کے ذریعے سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت ہلہ بولتے ہیں، فاثرن به نقعا، پھر اس پیروں کے ذریعے سے اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر جنگ کے میدان میں جم غفیر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفات گھوڑوں کے بیان فرمائیں۔ ان گھوڑوں کے صفات بیان کر کے قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان اس بات پر خود گواہ ہے، انسان کو خود معلوم ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا دلیر ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اس انسان کو معلوم نہیں ہے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالی وہ تمام چیزیں بکھیر دے گا جو قبروں میں ہیں، وحصل ما في الصدور، اور اللہ تعالی ظاہر فرما دیں گے وہ تمام چیزیں جو اس کے سینے میں ہیں، اس کے دل میں ہیں۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور یقیناً انسانوں کا پروردگار اس دن انسان سے بڑا ہی باخبر ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اب آئیں یہاں پر دیکھیں، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں انسان سے بیان فرمایا ہے اور انسان کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے گھوڑوں کے صفات بیان فرمائے اور گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ فرمایا قسم ہے گھوڑوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ آیتیں اتر رہی ہیں، اس زمانے میں جس ماحول میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں اور جس قبیلے میں، جس ماحول میں، جس خاندان میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت یہ دور تھا کہ عرب کے لوگ اپنے لیے گھوڑوں کو پالنا اور گھوڑوں کی پرورش کرنا اور گھوڑوں کو اپنے لیے بہت بڑا سرمایہ سمجھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو پالنے کے لیے اپنے لیے بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ بڑی قیمتی سرمایہ اور بڑا ہی قیمتی مال گھوڑا ہوا کرتا تھا، اور عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ لوگ اپنے شعروں کے اندر ایسے قبائل اور ایسے لوگوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے جو گھوڑوں کو پالتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے، اگر کسی گھر میں کسی بہادر اور کسی مرد کے پاس اگر گھوڑا نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ اسے بزدل سمجھا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، تم کیسے مرد ہو، یہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں مہنگی سے مہنگی ترین گاڑیاں، جیسا کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہوا کرتی تھیں،
اور آج کے زمانے میں جس پر فخر محسوس کرتے تھے، جیسے فراری ہے اور اس قسم کے بڑے بڑے جو گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ایسی گاڑیوں کو رکھنے کے لیے، اور اتراتے ہیں ان گاڑیوں پر چلنے کے لیے۔ اور ایسی گاڑیاں اگر ٹریفک میں آ جائیں اور ہمارے سامنے آ جائیں تو لوگ اپنی نگاہیں ان گاڑیوں پر جمائے رکھتے ہیں، اور ایسے موقع پر ان گاڑیوں کی آوازیں اتنی بلند کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گاڑیاں روڈ پر آتی ہیں اور تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں تو ان گاڑیوں کے اندر سے قسم کی تیزی کے ساتھ آوازیں آتی ہیں، جس سے پورے لوگوں کی توجہ کو وہ گاڑی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں عرب کے لوگ گھوڑے کو پالنا بڑا اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی گھوڑوں کو پالنے کے سلسلے میں بڑے فضائل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنائے۔ گھوڑا بڑا ہی قیمتی مال ہوتا تھا، جنگ کے میدان میں گھوڑوں کے ذریعے سے جنگ کیا کرتے تھے اور وہ جنگ کے میدان میں کام آتے تھے۔ ایسا قیمتی سرمایہ اور ایسا قیمتی جانور، گھوڑے کی عادتوں میں ایک بڑی عادت یہ ہے کہ گھوڑا بڑا ہی انسان کا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وفاداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ گھوڑا وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان سے زیادہ پھرتیلا ہے، انسان سے زیادہ چالاک اور انسان سے زیادہ تیز دوڑنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی شان دیکھیں، اس گھوڑے کی صفت کے اندر وفاداری اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ انسان اس گھوڑے کو اللہ کا بنایا ہوا چارہ کھلاتا ہے اور اللہ کا برسایا ہوا پانی اس گھوڑے کو پلاتا ہے۔ صرف اللہ کا بنایا ہوا چارہ اور اللہ کا برسایا ہوا پانی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو گھوڑے کو کھلاتا ہے، صرف اللہ کے رزق کو گھوڑے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ صرف اس ذریعے کی وجہ سے وہ گھوڑا انسان کا وفادار بن جاتا ہے، اور گھوڑے کی وفاداری کا اندازہ اس طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ انسان جب اس گھوڑے کو پالتا ہے، اس گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے اور پانی پلا کر دانہ دے کر اس کی صرف رکھوالی کرتا ہے اور دیکھ بھالی کرتا ہے، تو وہ گھوڑا ایسا وفادار بن جاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر اس کو جس طرف لے جانا چاہے وہ لے جاتا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ گھوڑا کو دوڑانا چاہے وہ دوڑ جاتا ہے، اور پھر جس رخ پر لے جانا چاہے وہ لے جاتا ہے۔ گھوڑا ذرہ برابر بھی اپنی مالک کی وفاداری کے اندر غداری نہیں کرتا ہے، اور گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں جہاں مالک لے جاتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب جنگ کے میدان میں سامنے دشمن کا لشکر ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سامنے دشمن کا لشکر ہے اور سامنے تلوار ہیں، نیزے ہیں اور ہتھیار ہیں، اسے معلوم ہے کہ اگر میں اس لشکر کے اندر گھس جاؤں گا تو میری جان ضرور ختم ہو سکتی ہے۔ اگر میرا مالک صحیح طریقے سے لڑ نہیں سکا اور میرا مالک صحیح طریقے سے سامنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکا تو پھر میری جان جا سکتی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر گھوڑے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کی وفاداری کے اندر وہ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر اس لشکر کے اندر گھس جاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان اس گھوڑے کی صفت کو تو دیکھ لے کہ گھوڑے کی صفت اتنی وفادارانہ ہے کہ تو میرا بنایا ہوا گھاس اور میرا بنایا ہوا رزق تو گھوڑے کو کھلا رہا ہے، نہ تو نے گھوڑے کو پیدا کیا، گھوڑے کے اندر یہ صفات تو نے پیدا نہیں کیے، گھوڑے کے اندر جو صفات پیدا کیے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ گھوڑے کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، گھوڑے کے صفات بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور گھوڑے کے اندر جو پھرتیلی اور یہ وفاداری والی صفت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھوڑے کو انسان
इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, इंसान उस पर सवार होता है, उसको अपने तरीके से इंसान उसको चलाता है। ये सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जो सिफात बयान फरमाते हैं, वल आदियात ज़बहा, जो घोड़ा जब दौड़ता है इंसान के कहने पर और हिनहिनाता हुआ आवाज करता हुआ दौड़ता है, कितना खूबसूरत लगता है जब उसकी टापों की आवाजें आती हैं और पथरीली जमीन पर, सख्त जमीन पर जब अपने टापे मारता है और हिनहिनाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है वो जानवर। इतना खूबसूरत ये कर किसकी वजह से रहा है? सिर्फ इंसान तेरे लिए घोड़ा कर रहा है, दौड़ रहा है, और अपने पैरों से जब वो पत्थर पर मारता है और एड़ियां रगड़ता है तो उससे एक चिंगारी निकलती है। फिर इतनी तेजी के साथ दौड़ता है, जब रेतीली जमीन से निकलकर और गिरदो गुबार वाली जब जमीन पर आता है तो उसकी तेजी की वजह से धूल उड़ने लगती है और गुबार उड़ने लगता है, और इतना ज्यादा उड़ता है कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है। ये घोड़े के सिफात हैं। फिर जब इंसान कहता है कि सामने लश्कर है, इस लश्कर के अंदर तुझे घुस जाना है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फवसतन बिही जमा। इस घोड़े की सिफत यह है कि इंसान जब कहता है कि लश्कर के अंदर चला जा, तो फिर यह घोड़ा उस जम्मे गफीर के अंदर दरमियान में घुस जाता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। यह इंसान की सिफत है। ए इंसान, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ये सारे सिफात घोड़े के बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इस घोड़े से सबक ले ले। तू सिर्फ उसको चारा खिलाता है और पानी पिलाता है, जबकि चारा भी तूने पैदा नहीं किया, पानी भी तूने पैदा नहीं किया, घोड़ा भी तूने पैदा नहीं किया, घोड़े के असाब भी तूने पैदा नहीं किए, तूने नहीं बनाया। ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाया है। सिर्फ अल्लाह के रिज़्क़ को घोड़े तक पहुंचाने का तू जरिया बनता है। उसके बावजूद इंसान, तुझे मालूम होना चाहिए ये घोड़ा तेरा वफादार बन जाता है, लेकिन तेरा क्या हाल है? तुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं। अल्लाह ने तेरे लिए आसमान और जमीन को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। आसमान तेरे लिए बनाया है, चांद और सूरज तेरे लिए बना दिया है, ये कायनात तेरे लिए बनाया है, हर चीज अल्लाह ने तेरे लिए बना दिया है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। उसके बावजूद ए इंसान, इस घोड़े से भी गया गुजरा तू हो चुका है। यकीनन इंसान अपने परवरदिगार का बहुत ही बड़ा नाशुक्र है। ये अल्लाह तबारक व तआला इस घोड़े को बयान करके अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बतलाना चाहते हैं। अब हमें मालूम हुआ कि इंसान और घोड़े के दरमियान अल्लाह ताला ने जो ताल्लुक पैदा फरमाया है, कसम खाई है घोड़ों की, और जवाब कसम इंसान की नाशुक्री को बयान करके अल्लाह ताला ने दरमियान में रब्त कायम फरमाया और कहा कि देखो घोड़ा जो एक जानवर है, एक जानवर है, लेकिन एक जानवर से भी गया गुजरा इंसान है। बल हुम अज़ल। इंसान की तो आदत यह है कि जानवर से भी बदतर है इंसान। इंसान को सब कुछ दिया गया, इंसान को हर चीज दिया गया। इंसान जब अल्लाह की नेमतों को देखे, और एक एक नेमत को अगर देखेगा तो नेमतों को गिन नहीं सकता। अल्लाह की इतनी बड़ी और कसीर तादाद में अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आंख खुलती है सुबह, उस वक्त से लेकर रात में आंख बंद होने तक अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें 24 घंटे उसके साथ लगी रहती हैं। इंसान अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहे तो अल्लाह का शुक्र कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर सकता। इन नेमतों को गिनना चाहे तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकता। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, उसके बावजूद इंसान अपने परवरदिगार का बहुत ही बड़ा नाशुक्रा है। ये अल्लाह ताला इंसान को बताना चाहते हैं। हमें गौर करने का यहाँ पर मकाम ये है, अल्लाह तबारक व ताला इतने प्यार भरे अंदाज में, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार भरे अंदाज में समझाती है और माँ कहती है बेटा मेरी बात मान ले, तू इसी के अंदर कामयाब होगा। लेकिन बेटा चूंकि उसके अंदर जवानी का जोश होता है, उसे मालूम नहीं होता। बाप इतने प्यार से मोहब्बत भरे अंदाज में अपने बेटे को समझाता है कि बेटा तू ये काम हरगिज ना करना,
کرنا, میں تجھے بتا رہا ہوں اس کام کے اندر تیرے لیے نقصان ہے. ماں سمجھاتی ہے, باپ سمجھاتا ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, پوری عمر ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے لگا دیتے ہیں اور اتنا سمجھاتے ہیں, لیکن اولاد اس کے باوجود ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں, اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم آج کے زمانے کے حساب سے سوچنے والے ہیں, ہمیں اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے, یہ ماں باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کیا پتا آج کے زمانے کے حساب سے کیسے چلنا چاہیے, ہمیں معلوم ہے کیسے زندگی گزارنا ہے. ہم تو بسا اوقات ایسی اولادوں کو بھی دیکھنا پڑا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے کر اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں, اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, تم پرانے زمانے کے بڈھے ہو, یہ کہہ کر ماں باپ سے خطاب کیا جاتا ہے. اس کے باوجود پوری عمر ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے, اپنے بچوں کو سمجھا کر اور اپنے بچوں کو سیدھے راستہ بتلاتے ہوئے آخر میں قبر میں چلے جاتے ہیں. اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ماں باپ سمجھاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اپنے انسان بندوں کو اللہ تعالی سمجھا رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, اے میرے بندوں تم تو جانور سے بھی گزرے ہو گئے ہو. ایک گھوڑے کو دیکھو جو تم ذرا سی اس کی خدمت کرتے ہو وہ تمہارا وفادار بن جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں برسائی ہیں, لیکن اس کے باوجود تم اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہو, تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. کس رخ پر تم جا رہے ہو؟ ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یقیناً انسان کو یہ بات معلوم ہے اور انسان خود گواہ ہے اس بات پر. اسے معلوم ہے کہ بھلی چیز کیا ہے, برا کیا ہے, اسے معلوم ہے شریعت کیا ہے, اسے معلوم ہے سیدھا راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے, اسے معلوم ہے سنت کیا ہے, اسے معلوم ہے کھانے کی سنتیں, اسے معلوم ہے پانی پینے کی سنتیں, اسے معلوم ہے لباس کی سنتیں, اسے معلوم ہے, اور اسی طریقے سے چہرے کے اوپر داڑھی رکھنے کی سنتیں اسے معلوم ہے, لباس کے کیسا پہننا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنتیں اسے معلوم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت انسان جانتا ہے, مسلمان جانتا ہے, سمجھتا ہے. بس یہی ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بنا ہوا ہے, عمل نہیں کرتا ہے. انسان کے ناشکری کی جو قسمیں ہیں, جو انسان جو ناشکری کرتا ہے, کس طریقے سے جو ناشکریاں کرتا ہے, سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا. یہ انسان کا سب سے بڑی ناشکری ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ پہلی قسم ہے ناشکری کی, اور یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا, یہ انسان کی سب سے بڑی ناشکری ہے. صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے. صحت ایک نعمت ہے, اولاد ایک نعمت ہے, مال ایک نعمت ہے, تجارت ایک نعمت ہے, صحت ایک نعمت ہے. یہ ساری چیزیں ایک نعمت ہیں, لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ ان نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتا ہے. صحت مل گئی, صحت, بیماری جب تک تھی وہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ مجھے صحت عطا فرما, صحت عطا فرما. جب صحت آ جاتی ہے اب اس کے زبان سے شکر کے کلمات نہیں نکلتے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں کی وجہ سے صحت ملی ہے, مجھے فلاں تعویذ کی وجہ سے صحت ملی ہے, مجھے فلاں جگہ پر جانے سے مجھے صحت ملی ہے, میں اتنے سالوں سے بیمار تھا اور فلاں کے سامنے گیا ہوں تو اس سے مجھے صحت ملی ہے. یہ صحت ایک نعمت ہے, اس نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی ناشکری ہے. اولاد نہیں ملتی, تڑپتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں, 10 سال 20 سال شادی کو ہو جاتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی ہے.
وہ کتنے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کتنے دروں پر اپنے سروں کو رکھ کر بھیک مانگتے ہیں، کہاں کہاں اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں، اور کہاں کہاں نہ جانے کتنے کتنے جگہوں پر جا کر اپنے پیشانیوں کو لگڑتے ہیں، کتنی منتیں مانتے ہیں، ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر کالے لال دھاگے باندھتے ہیں، اپنے پیروں پر کڑے باندھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جب ان کو اولاد مل جاتی ہے، اب وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس کالے دھاگے نے ہمیں اولاد دی ہے، اس کڑے نے ہمیں صحت دی ہے، اس ماتھے کو فلاں جگہ پر ٹکانے سے اور فلاں جگہ پر ہم نے منت ماننے سے ہمیں اولاد ملی ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف جوڑ رہا ہے، جب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا اولاد ملی ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے، اے اللہ 10 سال میں نے بغیر اولاد کی زندگی گزاری ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے ہے، اور آج 10 سال کے بعد مجھے اولاد ملی ہے، یا اللہ یہ بھی آپ کی نعمت ہے۔ مجھے 10 سال سے میں بیمار ہوں، اے اللہ یہ بیماری بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ ہی نے مجھے بیماری دی تھی، آج 10 سال کے بعد مجھے اس شفا ملی ہے، اے اللہ یہ شفا بھی آپ نے دی ہے، اگر آپ شفا نہ دیتے تو آج بھی مجھے شفا نہ ملتی۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ناشکری کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف جوڑتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، شرک سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ناشکری کی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا حق ادا کرے، اللہ نے اولاد دی ہے اولاد کا حق ادا کرے، اللہ نے بیوی دی ہے بیوی کے حقوق ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے مال کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے بھائی دیے ہیں بھائی کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے بہنیں دی ہیں بہنوں کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں ماں باپ کے حقوق ادا کرے، اللہ نے پڑوسی دیے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ قسم کے نعمتوں کی حق تلفی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسری قسم ہے نعمتوں میں اتنا مصروف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اتنا مصروف ہو جانا کہ نعمت دینے والے کو انسان بھول جائے۔ یہ تیسری قسم ہے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اتنا مصروف ہو جانا کہ نعمتوں میں تو اتنا مصروف ہو گئے کہ نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ اللہ نے تجارت دی ہے مال دیا ہے، تجارت کے اندر اتنا لگ جانا کہ اللہ کے گھر کو آنا بھول جائیں، یہ ایک قسم کی ناشکری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے جو اللہ تعالیٰ نے جو اور ایک مضمون جو اور ایک خرابی انسان کی جو ذکر کی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے، اس سورت کو اپنے دل کے تہ خانے میں اتار لیں، اپنے سینے سے سورت کو لگا لیں، یہ سورت انسان کے سدھرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ اس سورت کو مخاطب کر کے قرآن ہمیں انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا، قرآن کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے انسان اس پورے کائنات میں جس نے سب سے پہلے گھوڑے کے اوپر سواری کی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چونکہ گھوڑے کا اور پھر آگے مال کی جو محبت ہے اس کے درمیان تعلق اس واقعے سے ہے، اس لیے اس واقعے کو ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کو پالا کرتے اور بڑے ہی بہترین گھوڑے پالا کرتے۔
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے، اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے اتنے مصروف ہو گئے کہ قریب تھا کہ عصر کی نماز قضا ہو جاتی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میری نماز اب قضا ہونے والی ہے عصر کی، اور وجہ صرف یہ گھوڑے بنے ہیں، میں گھوڑوں کی محبت میں اور ان کے دیکھ بھال میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کی یاد میں بھول گیا۔ اللہ کی نعمت تھی گھوڑے میرے لیے، نعمتوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ نعمت دینے والا میں بھولا بیٹھا ہوں۔ فوراً توجہ کیا اور فوراً توبہ کی، اور فوراً حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے گئے ہیں اور نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد آئے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھوڑے کو، جتنے گھوڑے سلیمان علیہ السلام نے پالے تھے ان سارے گھوڑوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا، اور کہا کہ جن مال نے کی محبت نے، جن گھوڑوں کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اس مال کو ختم کر دیا۔ یہ تھے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آج یہ ہمیں سورت پیغام پہنچا رہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ نعمت دینے والی ذات اللہ سے ہم غافل ہو جائیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، اس میں ضرور ان کے حقوق ادا کریں، لیکن ان میں اتنا مصروف ہو جانا کہ پھر ہم اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھیں، اس نعمت دینے والی ذات کو ہم بھلا بیٹھیں۔ اذان ہو رہی ہو ہمیں خبر نہ ہو، نماز سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، بہترین بزنس اور تجارت کے مالک ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، تجارت ضرور کریں، مال ضرور کمائیں، لیکن اس مال کا حق اس طریقے سے ادا کریں کہ جو مال اور جو تجارت کی صلاحیت دی ہے، یہ نعمت جس نے دی ہے، اس نعمت دینے والی ذات کو ہرگز نہ بھلائیں۔ ہم نعمتوں کے اندر مصروف رہیں ضرور، لیکن نعمت دینے والی ذات کو بھی یاد رکھیں، اس کو بھی یاد کرتے رہیں۔ یہ نعمت کی شکر گزاری کرنے کی ایک شکل ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کو یاد رکھیں۔ ناشکری کے بھی طریقے ہیں، اسی میں شکر گزاری کے بھی طریقے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔